صاحب اسی میں انہوں نے بات کی ہے، اسی میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ اللہم اصلح قلبی، تو یہ پھر کہ گریجول پروسیس ہے ایوولوشن؟ جی، جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہم ایک ان پڑھ حالت سے نکلتے ہیں، ایک ٹوٹلی ان ایجوکیٹڈ حالت سے علم کو جا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب اسلام سے علم گیا تو سیادت گئی، عقل گئی، ساری چیزیں گئی، اور ہر جگہ مسلمان زوال پذیر ہوا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس قرآن کو اللہ نے شروع کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو، تو obviously جب ہم نے یہ مان لیا کہ وہ اللہ ہے تو ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، ہم نے جاننا شروع کر دیا، سوچنا شروع کر دیا۔ ہم اس سے کسی طور پہ کو مسلمان جو علم سے غافل ہے وہ اپنے درجہ ایمان سے گرا ہوا ہے۔ اس غفلت کے نتیجے میں برِ صغیر ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں میں جو جنرل ٹوٹل زوال علم ہے وہ رسپانسبل ہے کہ خدا تو یہ کہتا ہے جس نے مجھے ایک بار پکارا میں اسے 10 بار پکارتا ہوں، جو میری طرف ایک قدم چلا میں 10 قدم چلتا ہوں، جو تیز چلا میں دوڑ کے آتا ہوں اس کی طرف۔ تو خدا آپ سوچتے کیوں نہیں؟ آخر اتنی بڑی مسلم سویلائزیشن میں 1 بلین سے زیادہ مسلمانوں میں آخر وہ لوگ عام کیوں نہیں ملتے جو خدا کی طرف ایک قدم جا رہے ہیں؟ یہ سارے لوگ کیوں ملتے ہیں جن کو دیکھ کے اسلام سے کراہت آنی شروع ہو جاتی ہے؟ Isn't it important to note کہ جو خدا کہتا ہے جو میری طرف ایک قدم چلتا ہے میں 10 قدم، کوئی ایسا شخص آپ بتاؤ نا آپ کے حافظے میں ہو کہ جس کی طرف خدا 10 قدم آ کے چلا ہو، تو کیا خیال ہے آپ کو اس میں فرق نہیں پڑے گا؟ یہ ایک ٹوٹل یعنی ایک کیوس کا عالم یہ ہے کہ اس کی مین وجہ ہے کہ اب کسی مسلمان کی پرائیورٹی جو ہے وہ خدا نہیں رہی۔ ایمان تسلیم موجود ہے مگر تسلیم کے جو فرائض ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں مسلمانوں کو کہ تسلیم کا مطلب کیا ہے۔ ہمیں خدا کو جانا ہے، سوچ سمجھ کے جانا ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، شناخت حاصل کرنی ہے۔ یہ ہمارے بڑے علماء بھی اس معاملے میں اتنے ہی کامل میں جتنے ہمارے چھوٹے علماء ہیں، یا اس سے بھی کم تر۔ ایک عام بندے کو ڈائریکشن کے لیے، اور یہ چھوٹا سا جملہ جو آپ میری کتابوں میں پاتے ہو یہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول سے سیکھا ہوا وہ علم ہے جس کے بغیر خدا ملتا نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ از دی ٹاپ پرائیورٹی آف انٹلیکچوئل کیوریوسٹی، کہ آپ کی ذہنی سوچوں میں سب سے بلند و بالا سوچ اللہ کی ہونی چاہیے۔ میں لکھ تو دوں، ہو سکتا میں کمزور آدمی ہوں، میں گناہگار آدمی ہوں، میں اپنی تختہ دماغ پر لکھ تو دوں کہ اے بے وقوف، ہر حماقت کے باوجود یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا رہے گا، وہی تمہاری پرائیورٹی ہے۔ آج ڈھونڈو، کل ڈھونڈو، پرسوں اس کی طرف آؤ، آنا تم نے واپس اللہ کی طرف۔ کلو یرجعون الی اصل، ہر چیز اصل کی طرف رجوع کر گئی، اور اصل اسلام میں صرف اللہ ہے، اور پھر اللہ کے بعد اس کا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرح صدر کے بارے میں رب اشرح لی والی جو جی، یہ ہم دعا بھی مانگتے ہیں کہ خداوند ہمارا سینہ جو ہے حقائق کے لیے کھول دے، علم کے لیے کھول دے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ضیق، سب سے بڑی انضباط، سب سے بڑی کشیدگی جو دل پہ آتی ہے نہ جاننے سے آتی ہے، اس لیے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا علم عطا فرما دے کہ ہم تیری حکمت عالیہ کے اسرار سمجھ سکیں۔ دیکھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کتنا بے صبر دل ہو جاتا ہے جب اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایک پیغمبر کے اتنے بڑے رتبے پر بھی پہنچ کر جب ان کو ایک ریزن نہیں سمجھ آتی تو کتنے بے صبر ہو جاتے۔ اور پھر حضرت خضر کا جواب بھی کیف تصبر، تجھے کیسے صبر آئے، معلم علی معلم توحت بہی خبرہ، تجھے علم جو نہیں ہے۔ تو علم کے بغیر جو ہے وہ کشاد صبر نہیں ہے، اور صبر نہ ہونے سے انسان میں بے چینی اور اضطراب بے حد و حساب ہوتا ہے۔ صبر کے 2 طریقے ہیں کہ جب نہ سمجھ آئے خدا سے امید رکھو اور رکے رہو جب تک وہ اللہ آپ کو بتا نہیں دیتا،
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بے چینی اور اضطراب میں اس مقام علم کو ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں تمہیں جواب مل جائے۔ اولیاء اللہ تعالیٰ جو پرانے زمانے میں تھے وہ سب علم کی تلاش میں اسکولوں میں نہیں گھستے تھے، بلکہ جہاں جہاں کو شناسائی پروردگار نظر آتی تھی وہاں وہاں دستک دیتے تھے۔ سید حجویر نے لکھا کہ میں اپنے مقام سفر میں ایک ایسے خراسان کے پہاڑوں سے گزرا، 360 اللہ کے ولی وہاں مصروف عبادت تھے، اور کوئی صاحب نظر تھا، کوئی صاحب مقام تھا، کوئی صاحب وقت تھا۔ تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ خدا کے فضل سے جن کو علم کی تلاش ہوتی ہے وہ علم کے لیے نکلتے بھی ہیں، ڈھونڈتے بھی ہیں، وہ چلے نہیں کرتے۔ چلوں میں علم نہیں ہے اور پہاڑوں میں چڑھ کے بیٹھنے میں علم نہیں ہے، مگر علم کے لیے سب سے بڑا وسیلہ استاد ہے، اور استاد بھی وہ جس نے خدا کے توسط سے علم سیکھا ہو۔